اگر آپ کے وظیفے نے کام نہ کیا تو میری ذمہ داری ہوگی، پھر آپ مجھے جو سزا دینا چاہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ میں خدا نخواستہ پھر جھوٹا ہوں گا، اور میں نے جھوٹ نہیں بولا، نہ بولوں گا انشاءاللہ۔ ویسے ذمہ داری کیوں؟ کیونکہ وظیفہ قبول کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ پر یقین ہے کہ اللہ سے مانگتا ہے وہ کسی کو محروم نہیں کرتا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ میری ذمہ داری ہے، ورنہ میرا کیا کام؟ وظیفہ قبول کرنے والا تو اللہ ہے، مجھے اللہ پر اعتماد ہے کہ انشاءاللہ العزیز اس وظیفہ کام کرے گا، اس لیے میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ آپ کی رزق کی تنگی بہت جلد ختم ہو جائے گی، فراہی میں بدل جائے گی، اور آپ کے جو قرضیں آج لاکھوں کروڑوں تک پہنچ گئے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے، کرم سے وہ قرضے سب اتر جائیں گے۔ ایک بزرگ جو بہت بڑا عالم تھا، اس پر رزق کی تنگی آ گئی، تو اس نے رات کو اپنے ایک دوست کو خواب میں دیکھا اور اس نے پوچھا کہ بھائی مجھ پر رزق کی تنگی ہو گئی ہے، تو دوست الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیو بہنوں، بہت سے لوگوں کے میسج آتے ہیں کہ میں رزق سے پریشان ہوں، تو رزق کی پریشانی کا حل، ایسا حل بتا دیتا ہوں کہ بہت سے لوگوں پر رزق کی تنگی کیوں ہوتی ہے۔ ایک تو اس کے دیکھو، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے کہ میرے پیٹ میں درد ہے، تو ڈاکٹر کیا کرے گا؟ ڈاکٹر پہلے دیکھے گا کہ اس کو پیٹ کا درد کیوں ہو رہا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں۔ جب تک اسباب آپ کو پتہ نہیں، آپ علاج نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر کو جب تک اسباب کا پتہ نہ ہو، وہ اکثر پھر معائنے کراتے ہیں، ٹیسٹ کرواتے ہیں، کیوں؟ تاکہ مرض کی تشخیص ہو جائے۔ جب مرض کی تشخیص ہو جائے تو پھر علاج آسان رہتا ہے۔ تو آئیے ہم بھی تشخیص کرتے ہیں کہ آیا آپ کو یہ بیماری، یہ مرض جو غربت کا مرض ہے، جو پریشانی ہے، قرض کا بوجھ ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ آپ میں کون سی جو ہے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں؟ یہ تو آپ پر ڈیپینڈ ہے۔ آپ پہلے دیکھیں کہ آپ کن گناہوں میں ملوث ہیں، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے نحوست آتی ہے دنیا میں۔ گناہوں کی وجہ سے یہ دنیا جو ہے منہ پھیر لیتی ہے انسان سے۔ جو لوگ گناہوں سے بچتے ہیں، یہ رزق، یہ دنیا اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے۔ جو لوگ گناہوں میں ملوث ہیں، یہ دنیا ان سے منہ پھیر لیتی ہے، بھاگتی ہے آگے دوڑ لگا کے، اور جو گناہوں سے بچتے ہیں، یہ دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے وظیفہ یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، بد نظری کو چھوڑ دیں، نامحرم کو دیکھنے سے باز آ جائیں، زنا سے باز آ جائیں، گناہوں میں ملوث ہیں اس کو چھوڑ دیں، توبہ کریں، توبۃ النصوح، صحیح توبہ، سچی توبہ کریں۔ سب سے پہلے وظیفہ یہ، اس کے بعد وظیفہ دیتا ہوں۔ ایک بزرگ کو کسی نے، دیکھو وظیفہ دیتا ہوں، اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے، تو سب سے پہلے تو گناہ سے توبہ کرنا ہے، اس کے بعد وظیفہ دیتا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بعد بھی اگر آپ کے وظیفے نے کام نہ کیا تو میری ذمہ داری ہوگی، پھر آپ مجھے جو سزا دینا چاہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ میں خدا نخواستہ پھر جھوٹا ہوں گا، اور میں نے جھوٹ نہیں بولا، نہ بولوں گا انشاءاللہ۔ آپ اس وظیفے پر عمل کریں، لیکن شرائط کے ساتھ عمل کریں گے تو پھر وظیفہ کام نہیں کرے گا تو پھر ذمہ داری ہوگی۔ ویسے ذمہ داری کیوں؟ کیونکہ وظیفہ قبول کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ پر یقین ہے کہ جو ان شرائط کے ساتھ صحیح طریقے سے اللہ سے مانگتا ہے وہ کسی کو محروم نہیں کرتا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ میری ذمہ داری ہے، ورنہ میرا کیا کام؟ وظیفہ قبول کرنے والا تو اللہ ہے، مجھے اللہ پر اعتماد ہے کہ جو ان شرائط کے ساتھ وظیفہ پڑھے گا انشاءاللہ العزیز اس وظیفہ کام کرے گا، اس لیے میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ اللہ کے بھروسے پر آپ کبھی بھی محروم نہیں ہوں گے۔ تو اجازت عام ہے شرائط کے ساتھ، 4 شرائط ہیں۔ پہلا شرط ہے 5 وقت کی نماز۔ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو آپ کی دعا قبول ہوگی نا۔ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو اللہ راضی ہوگا، جب اللہ راضی ہوگا آپ کی دعا بھی قبول فرمائے گا۔
آپ جب نماز نہیں پڑھتے تو اللہ کو ناراض کریں تو آپ کا وظیفہ کون قبول کرے گا؟ تو سب سے پہلا شرط ہے نماز، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنا، عورتوں کا گھروں میں اور مردوں کا مسجد میں جا کے جماعت سے نماز پڑھنا۔ دوسرا شرط ہے رزق حلال کی طلب۔ جو رزق حلال کی طلب نہیں کرے گا، کیونکہ جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، خدا نخواستہ، دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، جس کا کھانا پینا حرام ہو، جس کا لباس حرام ہو، اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ بیت اللہ کے سامنے بھی آپ دعا مانگیں گے، لیکن پیٹ میں حرام ہوگا، لباس حرام ہوگا، کھانا پینا حرام، تو دعا رد ہو جائے گی۔ تو آج سے فیصلہ کریں، حرام نہیں کھانا ہے، حرام سے بچ کر رہنا ہے، رزق حلال کی طلب کرنا ہے۔ تیسرا شرط ہے اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ آپ جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اللہ پہ کتنا یقین ہے؟ بھئی آپ کو مکمل یقین 100% کیا ہوتا ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں۔ آپ کو شک نہ ہو اللہ پہ کہ میری دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح مجھ پر یقین رکھے گا، گمان رکھے گا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو جس شخص کو اللہ پر یقین کامل ہو کہ میری دعا رد نہیں فرمائے گا، بہت کریم ہے، تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے حدیث قدسی کے مطابق۔ اور جس کو بدقسمت کو شک ہو رہا ہو اللہ پہ شک کر رہا ہے، بھائی اللہ کے ہاں کمی کیا ہے کہ آپ شک کر رہے ہیں؟ اللہ بہت مہربان کریم ہے، اللہ پہ شک نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ پہ شک کر رہا ہو کہ میری دعا پتہ نہیں یار قبول ہوگی، میں نے تو بہت دعائیں مانگی، ساری زندگی وظائف میں گزاری، کچھ بھی قبول نہیں ہوتا، تو اس کو شک، اللہ پہ شک کر رہا ہے تو اس کی دعا رد ہو جاتی ہے۔ شک نہیں کرنا ہے۔ چوتھا اور آخری شرط ہے وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو، یعنی قرآن پاک کو تو صحیح طور پر پڑھنا سب مسلمانوں پر لازم ہے۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ وظیفہ، ایک بزرگ جو بہت بڑا عالم تھا، اس پر رزق کی تنگی آ گئی، تو اس نے رات کو اپنے ایک دوست کو خواب میں دیکھا اور اس نے پوچھا کہ بھائی مجھ پر رزق کی تنگی ہو گئی ہے۔ تو دوست نے فرمایا، خواب میں وہ جو مر گیا تھا، دوست نے خواب میں اس کو کہا کہ آپ سے قرآن پاک کی جو آیات آپ کو یاد تھی کبھی بھول تو نہیں گئے؟ یعنی قرآن پاک کا وہ حصہ جو آپ نے یاد کیا تھا وہ بھول تو نہیں گئے؟ تو اس عالم نے کہا، ہاں مجھے بہت سے آیات قرآن پاک کے یاد تھے، اب میں بھول گیا ہوں۔ تو بہت غصہ ہوا وہ دوست اپنے خواب کے اندر، اور اس نے کہا کہ اس کو دوبارہ یاد کر دے، رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ تو عالم صبح اٹھے اور جو آیات قرآن پاک کے وہ بھول گئے تھے تو اس کو یاد کرنے لگا۔ جب وہ سب یاد کر چکے بھولے ہوئے قرآن کو، تو اس کی رزق کی تنگی خود بخود ختم ہو گئی اور فراہی میں بدل گئی۔ تو اس وجہ سے بھی ان پر تنگی آئی تھی کہ قرآن کو یاد کر کے بھول گئے تھے۔ آج کتنے لوگ ہیں ہم میں کہ قرآن کو یاد کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، قرآن کو یاد کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، قرآن کو یاد کرنا، قرآن سے دل لگانا، اور جو خصوصاً جو آیات، جو صورتیں آپ کو یاد تھیں، جتنے پارے آپ کو یاد تھیں اور آپ بھول گئے ہیں، تو اس کو دوبارہ سے جلدی آج سے شروع کریں اور اس کو دوبارہ یاد کریں۔ انشاءاللہ آپ پر سے جو تنگی ہے رزق کی، وہ خود بخود ختم ہو جائے گی، فراہی میں بدل جائے گی۔ قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ آپ نے ایسی طاقت، ایسی قوت کا مظاہرہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ جو قرآن پر جو عمل کرتا ہے، جو قرآن کی ہمیشہ تلاوت کرتا ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو آج سے اس پر عمل شروع کریں، قرآن پاک کو ایک تو روزانہ تلاوت کریں، اور دوسری بات یہ کہ جو قرآن آپ بھول گئے ہیں، خدا نخواستہ آپ کو یاد تھا اب بھول گئے ہیں، تو اس کو دوبارہ سے یاد کریں۔ انشاءاللہ العزیز قرآن سے دل لگانے پر آپ کی رزق کی تنگی بہت جلد ختم ہو جائے گی،
فراہی میں بدل جائے گی، اور آپ کے جو قرضیں آج لاکھوں کروڑوں تک پہنچ گئے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے، کرم سے وہ قرضے سب اتر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔